جی عزیز طالبات، اب ہم تفصیل کے ساتھ ان کو ایک دفعہ میں نے آپ کو نظم کی صورت میں پڑھ کے سنا دیا کہ مولانا الطاف حسین حالی نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ نظم لکھی ہمارے لیے مسدس حالی میں مد و جزر اسلام کے نام سے. اسی کے اندر سے یہ 7-8 بند جو ہیں وہ آپ کے نصاب میں شامل کیے گئے. تو اسلامی مساوات نظم کا الگ سے اس میں نام نہیں ہے، لیکن نصاب میں یہ شامل کیا گیا ہے نام کے ساتھ. تو شاعر پہلے بند میں کیا کہتا ہے؟ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں من میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں نہ عقل ان کی ہادی، نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ. شاعر کہتا ہے کہ امت مسلمہ کے زوال کی داستان، یعنی کہ کس طرح سے بیان کی جائے. عزیز طالبات، قرآن پاک میں پہلے ہم مسلمانوں کے زوال کے اسباب جاننے سے پہلے یا حالی کے اس میں تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک قرآن پاک کی آیت کو جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے آسودہ حال لوگوں کو کسی کام کے بجا لانے کا حکم کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، تب ان پر ہماری حجت پوری ہو جاتی ہے اور پھر ہم اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں. یعنی کہ قرآن پاک کے اندر بھی اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر مسلمانوں کو بتایا کہ جب بھی کوئی قوم تباہی کے دہانے کی طرف جاتی ہے تو وہ حالی کی بات بالکل ٹھیک ظاہر ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ان میں تونگر جو ہے وہ تباہی کی طرف جاتے ہیں. جب کسی قوم کی حالت بگڑتی ہے تو ان میں پہلے تونگر بگڑتے ہیں، ان میں کمال باقی رہتے ہیں، نہ جوہر باقی رہتے ہیں، نہ عقل ان کا ساتھ دیتی ہے، نہ دین ان کی رہنمائی کرتی ہے، نہ دین ان کا رہبر اور رہنما بنتا ہے، نہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. ایسے لوگ نہ تو دنیا میں اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ذلت کی پرواہ کرتے ہیں، اور نہ ہی انہیں اب جس انسان کو نہ عزت کی پرواہ ہو نہ ذلت کی پرواہ ہو تو پھر وہ ظاہری بات ہے جنت اور دوزخ کی بھی پرواہ نہیں کرے گا. تو شاعر کہتا ہے کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسک ان میں پہلے تونگر، کہ سب سے پہلے جب کسی قوم کا دفتر الٹتا ہے، کسی قوم کو تباہی کی طرف جب وہ جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ قوم کے امیر طبقہ جو ہوتا ہے وہ تباہی کی طرف جاتا ہے. راؤسا دولت مند افراد جو ہیں، عمرا جو ہیں، وہ اس میں متاثر ہوتے ہیں، ان میں کوئی خوبی باقی نہیں رہتی. جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے. یہ تو وہی بات آ جاتی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر امیری کا ایک بہت بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر اگر ہے تو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. غلط استعمال جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، انہیں دولت کسی بھی طریقے سے وہ کماتے ہیں، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے چاہے وہ حرام طریقے سے آئے، نہ وہ ذلت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ وہ اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ آخرت کی پرواہ ہوتی ہے تو نہ دوزخ کی پرواہ ہوتی ہے. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ جب وہ مسک ہوتے ہیں، مسک بگڑنا، دفتر الٹنا، خراب ہونا، امیر لوگ تونگر، امیر لوگ جوہر خوبی، ہادی ہدایت دینے والا، عقبہ عاقبت آخرت. اب شاعر کیا کہتا ہے، کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسک ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر. کہ ایسے انسان کو جو مسک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جن کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ امیر لوگ ہیں جو سب سے پہلے
تباہی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں کہا شاعر نے؟ عزیز طالبات، یہ ایک سوچنے والی بات ہے، ہمارے لیے ایک کوسچن مارک چھوڑ دیا ہے شاعر نے۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسک ان میں پہلے تبنگر۔ پہلے تو اس شعر کا مطلب سمجھیں کہ شاعر اس کے اندر صرف تبنگر کو ہی کیوں کہہ رہا ہے کہ جب تباہی اور بربادی آتی ہے تو امیر لوگ ہی تباہ و برباد کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے نہ تو اپنی عقل کو اپنا ہادی بنایا ہوتا ہے، نہ اپنے دین کو اپنا رہبر بنایا ہوتا ہے، دولت کا کوئی پیمانہ نہیں رکھا ہوتا کہ یہاں سے دولت جو ہے وہ اچھائی کے پہلو میں آئے گی، یہاں سے برائی کے پہلو میں۔ ان کے لیے دولت صرف ایک حاصل کرنے کا پیمانہ ہے، چاہے کسی طرح سے بھی آئے، اچھائی کی صورت میں آئے، برائی کی صورت میں آئے، رشوت کی صورت میں آئے، یا کسی کا حق مار کے آئے۔ عقل ہی کو لے لیجئے، جس کی ضرورت و اہمیت سے ہر کوئی آگاہ ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عقل اور شعور کو نہ جانتا ہو، نہ پہچانتا ہو۔ تو یہ انسان کی اپنی ارتقائے حیات ہے کہ وہ اپنی عقل کو سیڑھی بنا کر اوپر سے اوپر مقام حاصل کرتا چلا جائے۔ یہی وہ قوت متخیلہ ہے جس کی بنا پر انسان نے اوج کمال حاصل کیا۔ اور لوگ جو ہیں، جو ان سے واسطہ ہی نہیں رکھتے ہیں، یہ لوگ عقل سے کام لینے کے بجائے شور و غل کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کو کافی سمجھتے ہیں، دین اور ایمان کو کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ امیر لوگ اس دنیا سے دین کے سے رہنمائی لینے کی بجائے اپنی شان و شوکت کو ہی سب کچھ جانتے ہیں، اور دین سے رہنمائی لینا اپنی شان و شوکت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتی ہیں عزیز طالبات کے دولت کے نشے میں دھت وہ برے بھلے کی تمیز کو فراموش کر دیتے ہیں، دین کی لذتوں کو جو ہے وہ بالفاظ دیگر عشق حقیقی کی لذتوں سے لطف اندوز ہی نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کو کیا پتہ کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے، ذلت کیا ہے، عزت کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ گزری ہے جن کی عمر محبت کیے بغیر، گزری ہے جن کی عمر محبت کیے بغیر، وہ بد نصیب مر گئے گویا جیے بغیر۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ عزیز طالبات، میں جو اشعار آپ کو اس میں ریفرنس کے طور پہ بتاتی جاؤں تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں گے۔ قرآن پاک کی آیات ہوں، احادیث کے حوالے ہوں، کوشش کرنی ہے آپ نے، ساتھ ساتھ اس کو دیتے جانا ہے۔ میں آپ کو بالکل نظم کے اینڈ پہ آخر میں آپ کو اس کا بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اس کو لکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ آپ کو پیپر کا طریقہ جو ہے وہ نظم کا کس طرح سے ہوگا، وہ میں آپ کو اس کا بعد میں بتاتی ہوں۔ تو ہم اپنا پہلا بند پڑھ رہے ہیں مسدس حالی میں سے، جس میں مولانا الطاف حسین حالی اسلام کے اتار چڑھاؤ یا مد و جزر اسلام کے نام سے بتا رہے ہیں کہ اسلام کے اتار چڑھاؤ میں کس طرح سے انسان جو ہے وہ ذلت اور پستی میں کا شکار ہوا، اور اس سے پہلے کس طرح سے اس نے اوج کمال حاصل کیا، یا انسان کس طرح سے جو ہے وہ اوج کمال حاصل کر سکتا ہے۔ اپنی وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سے اطوار ہیں جس کو اختیار کر کے وہ ابھی بھی اچھائی کی طرف آ سکتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت کے حصول اور ذلت کے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ سکھایا ہے، لیکن ان امیر لوگوں کو نہ تو دنیا میں اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے، نہ ہی وہ ذلت اور رسوائی کی پرواہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرۃ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ عزیز طالبات، یاد رکھیے گا کہ ہم آج اس دنیا میں جو بوئیں گے، کل اگلی دنیا میں ہم نے وہی کاٹنا ہے۔ اگر آج ہم اچھائی کرتے ہیں تو ہمیں اچھائی ہی ملے گی۔ آپ اس کی ایک بہت بڑی مثال لے لیں کہ ماں باپ نے ساری زندگی ہمارے لیے کیا، اب
جب کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آرام دینے کی کوشش کریں۔ آج ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں گے، اپنے بڑوں کا خیال رکھیں گے تو کل کو پلٹ کر یہی ہماری طرف آئے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم اپنے لیے جو بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ یعنی کہ نیک اعمال کا صلہ جو ہے وہ قرآن پاک میں جنت بتایا گیا ہے، اور برے اعمال کا دوزخ۔ دوزخ کیا ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں قہار و جبار کے جلال کا مظہر ہوگا، جس میں رحمت و نعمت کی انتہا نہیں ہوگی۔ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچے وہ ایک چشمہ ہوگا، وہ ایک تھوڑی سی چیز ہوگا، اس کی بے شمار نعمتوں کو، اس کے غیظ و قہر کی کوئی انتہا، کوئی پیمانہ نہیں کر پائے گا۔ عزیز طالبات، انما معذرت کے ساتھ عزیز طالبات، تو قرآنی تعلیمات میں بہت واضح طور پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بتایا کہ کس طرح یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کہ ہم جو اس میں آج بوئیں گے کل کو وہی ہمیں کاٹنا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔ تو جب ہمیں اتنا واضح طور پر بتا دیا تو پھر ہم انسان پھر وہی کام کرتے ہیں، اس دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ غلط طریقہ اپناتے ہیں کہ جس میں نہ ہم پھر ذلت دیکھتے ہیں، نہ پھر ہم دوزخ دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنی عزت دیکھتے ہیں، نہ ہم جنت دیکھتے ہیں۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کی یہ جو نظم ہے اس کے اندر بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جب انسان دین سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرے گا تو وہ تباہی اور بربادی ہی کا شکار ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا پہلے بند کے اندر کہ جو نہ دین کی پرواہ کرتے ہیں، نہ دنیا کی پرواہ کرتے ہیں، نہ عزت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ ذلت کی، نہ دوزخ کی، نہ جنت کی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں آگے مصنف شاعر کہتا ہے، نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مفلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، عیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دمِ نزا تک خود فراموش رہنا۔ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو، آہوزاری فریاد، مفلوق پریشانی کا شکار یعنی کہ مصیبت کا مارا ہوا آپ کہہ سکتے ہیں، یا غریب اور محتاج، یہ بھی اس کے اندر مفلوق کے اندر ہی آ جائے گا۔ عزیز طالبات، یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے ایک ہی لفظ کے 2 سے 3 معنی جو ہیں وہ اس کے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان باتوں کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں کہ مفلوق پریشانی کا شکار، مصیبت کا مارا ہوا، دوسرے 2 میں نے آپ کو کیا بتائے تھے، غریب اور محتاج۔ تو ہوا و ہوس نفس پرستی، حرص، لالچ بھی کہہ سکتے ہیں، نفسانی خواہشات بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خودی سے گزرنا، اپنی حیثیت کو بھول جانا، آپ پہ سے باہر ہونا یا اپنا جو درست مقام ہے اس کو بھول جانا۔ تو عیش و عشرت، دنیاوی لطف و آرام کہہ سکتے ہیں آپ، نمائش دکھاوا، ظاہرداری، ٹھیک ہے۔ تو نمائش پہ مرنا یعنی کہ ظاہرداری پہ مرنا، بھاگ دوڑ میں لگ جانا، یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ دمِ نزا تک، آخری وقت تک، یا جب تک کہ موت نہیں آ جاتی ہے، یا موت کے وقت تک، یا آخری سانس تک، تو یہ تینوں اس کے مطلب ہو جائیں گے دمِ نزا تک کے، ٹھیک ہے۔ سدا ہمیشہ، خواب غفلت، غفلت میں بے ہوش رہنا، ٹھیک ہے، غفلت کی نیند میں سوئے رہنا یا اپنے انجام سے بے خبر رہنا، یہ بھی اس کا مطلب آ سکتا ہے۔ خود فراموش، اپنے آپ کو بھولے رہنا یا اپنے فرائض کو اور اپنے انجام کو بھلائے رکھنا، اپنی عاقبت سے غفلت برتنا، یہ سب اس کے اندر آ جائے گا۔ اور مفلوق کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ غریب یا
اسی میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو ہم اس کا پہلے مفہوم دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا بنے گا. جب کسی قوم کا امیر طبقہ بگڑ جاتا ہے تو یہ لوگ ظلم و ستم ڈھانے سے نہیں ڈرتا, نہ ہی غریبوں کے حال پر رحم کرتا ہے. یہ لالچ میں خود ہی سے گزر جاتا ہے. زندگی میں عیش و عشرت اور دکھاوے پر ایسے امیر لوگ جان دیتے ہیں اور ہمیشہ خواب غفلت میں بے ہوش رہتے ہیں اور آخری وقت تک سمجھتے ہیں کہ یہ دولت اور یہ عیش و عشرت ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. ہم انسان جو ہیں عزیز طالبات, اولاد آدم سے ہیں, تمام کے تمام انسان, اور کسی کو بھی مالا مال کیا گیا ہے, کسی کو دولت سے مالا مال کیا گیا ہے, کسی کو دین کے علم سے مالا مال کیا گیا ہے. کسی کا مرتبہ اس کے دولت کی وجہ سے بلند ہے تو کسی کا مرتبہ اس کے دین کی بدولت جو ہے وہ بلند ہے. تو یہ ہمارے اپنے نزدیک جو ہیں وہ ایک بنائے گئے پیمانے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو یہ معتبر ہیں کہ نہیں, یہ تو وہ رب جانتا ہے. یا ہماری اسلام کی دینی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو کر اس کو اوج کمال تک پہنچا سکتے ہیں. کسی کا مرتبہ بلند ہے تو کوئی پست حال ہے کسی کا, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ امیر غریب سے برا سلوک کرے یا حاکم محکوم سے سختی سے پیش آئے. سب اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے بندے ہیں. جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے. کیا چاہتا ہے ہر انسان, کیا چاہتا ہے ہر انسان؟ روٹی, کپڑا اور مکان. مولانا الطاف حسین حالی اس بند میں کہتے ہیں, جب انسان دولت کو سب کچھ سمجھ کر اس کے جائز و ناجائز ذرائع کے اصول سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو اسے انسانی اقدار اور اخلاقیات کے اصول کی پاسداری کی پرواہ بھی نہیں رہتی, حتیٰ کہ وہ مذہب کے بتائے ہوئے اصولوں کو بھی مد نظر کر دیتا ہے, مد نظر یا رکھ دیتا ہے یا کر دیتا ہے. کیونکہ انسانی فطرت جو ہے عزیز طالبات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. ہمیں اچھائی کا راستہ بھی دکھایا گیا, ہمیں برائی کے راستہ بھی بتایا گیا. یہ بھی بتایا گیا کہ اس پہ عمل پیرا ہوگے تو تمہیں جنت ملے گی, اور اگر اس پہ عمل پیرا نہیں ہوگے تو دوزخ ملے گی. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر ہمیں تمام زندگی گزارنے کے اصول و قوانین اور قواعد بتا دیے. اس کے باوجود اگر ہم فراموش کر دیتے ہیں تو مذہب اسلام میں پھر امیروں کو غریبوں کا مقام بھول جاتا ہے, مسکین و غریب اور ضرورت مند لاچاروں اور یتیموں کا حق ادا کرنا بھول جاتا ہے. وہ خیال کرتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے یہ دولت صرف ہمارے لیے ہے. ایسے لوگ یہاں پر اب آپ عزیز طالبات اگر آپ نے غور کیا ہو تو پہلے وہ بتاتے ہیں کہ پہلے بند میں مولانا الطاف حسین حالی پہلے بند کے اندر یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جب کسی قوم کا دفتر الٹتا ہے, کسی قوم کو جب زوال آتا ہے تو اس میں امیر طبقہ جو ہے وہ پہلے شکار ہوتا ہے. اب وہ سبب بتا رہے ہیں کہ کیوں, یعنی کہ مسلمانوں کی داستان آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے مسلمانوں کی داستان زوال کی کیا ہے. اس میں امیر طبقے کا ذکر کر کے اصل میں حالی پیچھے پورا دین اسلام ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ پستی کا شکار ہوئے. آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, یا تو مٹ جاتی ہے. جی عزیز طالبات, تو امیر طبقہ جو ہے جب تباہی و بربادی کا شکار ہوتا ہے تو وہ یہ فراموش کر دیتا ہے کہ مذہب اسلام میں امیروں کو غریبوں, مسکینوں, ضرورت مندوں, لاچاروں اور یتیموں کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ خیال وہ انہیں صدقات, زکوٰۃ, خیرات دے کر رکھ سکتا ہے, لیکن زوال پذیر قوم کا بگڑا ہوا طبقہ عمرہ دولت کے غرور کے نشے میں لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں. ان کی بے حسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ کسی مظلوم کی آہوزاری سے ان کو ڈر نہیں لگتا. غریب ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے, مانگتا ہے, کسی بھی صورت میں ہو, روٹی, کپڑا, مکان, زکوٰۃ, خیرات, صدقات کی صورت میں. یہ کسی کی نہیں سنتے, یہ کسی غریب آدمی کے حال پر رحم نہیں کرتے. حدیث مبارکہ ہے
ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، اہل زمین پر تم رحم